بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو قوم نوح کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ قوم سمود کا ذکر قرآن پاک میں 9 سورتوں میں کیا گیا ہے۔ سمود ایک شخص کا نام تھا۔ ان کا نسب یوں ہے: سمود ابن عابر ابن ارم ابن سام ابن نوح۔ پھر سمود کی ساری اولاد کو سمود اور عاد ثانیہ کہنے لگے۔ سمود عرب کے شمال مغرب میں آباد تھے۔ ان کی آبادیاں مقام حجر میں تھیں۔ حجاز اور شام کے درمیان وادی قرا تک جو میدان نظر آتا ہے، یہ سب ان کی رہائش تھی۔ یہ علاقہ آج کل فجن ناکہ کے نام سے مشہور ہے۔ قوم عاد کی طرح قوم سمود بھی دولت مند، قوی اور بہادر قوم اور سنگ تراشی اور فن تعمیر میں ماہر تھی۔ کھلی زمین پر بڑے بڑے محلات بنانے کے علاوہ پہاڑوں کو کھود کر ان میں طرح طرح کی عمارتیں بناتے تھے۔ قوم سمود بھی گزشتہ قوموں کی طرح بت پرست تھی۔ اللہ کے نبی صالح علیہ السلام ان کو شرک سے روکتے تھے اور دن رات اللہ کی توحید کی طرف بلاتے رہے، مگر ان کی قوم کی مخالفت اور انکار دن بدن بڑھتا رہا۔ آخر ان کی قوم نے مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ صالح سے ایسا مطالبہ کرو جس کو وہ پورا نہ کر سکیں اور ہم ان کے مقابلے میں کامیاب ہو جائیں۔ چنانچہ انہوں نے مل کر یہ مطالبہ کیا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں، ہماری فلاں پہاڑی جس کا نام کاتبہ ہے، اس کے اندر سے ایک ایسی اونٹنی نکال دیجئے جو 10 مہینے کی گابن ہو اور قوی تندرست ہو۔ صالح علیہ السلام نے اول ان سے یہ عہد لیا کہ اگر میں تمہارا یہ مطالبہ پورا کر دوں تو تم سب مجھ پر اور میری دعوت پر ایمان لے آؤ گے۔ سب نے وعدہ کیا کہ اگر ہمارا مطالبہ پورا ہو گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ صالح علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ، آپ کے لیے تو کوئی کام دشوار نہیں ہے، ان کا مطالبہ پورا فرما دے۔ دعا کرتے ہی پہاڑی کے اندر جنبش پیدا ہوئی اور اس کی ایک بڑی چٹان پھٹ کر اس میں سے ایک اونٹنی برآمد ہوئی اور اس کے دونوں پہلوؤں کی درمیانی چوڑائی بہت زیادہ تھی۔ پھر اس کے پیٹ سے اسی کی طرح ایک بچہ پیدا ہوا۔ یہ ماجرا دیکھ کر ان کے سرداروں میں سے جندب بن عمر تو اسی وقت مسلمان ہو گیا اور اسی طرح اس کے قبیلے کے کچھ اور لوگ بھی مسلمان ہو گئے اور باقی سرداروں نے بھی ایمان لانے کا وعدہ کر لیا، مگر قوم کے چند سردار جو بتوں کے خاص پجاری اور بت پرستی کے امام تھے، انہوں نے ان کو بہکا کر اسلام قبول کرنے سے روک دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ قوم نے وعدہ خلافی کی اور خطرہ ہوا کہ ان پر کوئی عذاب آ جائے، تو پیغمبرانہ شفقت کی بنا پر ان کو نصیحت فرمائی کہ اس اونٹنی کی حفاظت کرو، اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ تو شاید تم پر عذاب نہ آئے، ورنہ فوراً تم پر عذاب آ جائے گا۔ اس اونٹنی کو ناقۃ اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کی اونٹنی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اونٹنی اللہ کی قدرت سے پتھر سے پیدا ہوئی، عام طریقے سے پیدا نہیں ہوئی ہے، اور یہ صالح علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا۔ قوم سمود جس کنویں سے پانی پیتے پلاتے تھے، اس سے یہ اونٹنی بھی پیتی تھی، مگر یہ عجیب الخلقہ اونٹنی جب پانی پیتی تو پورے کنویں کا پانی ختم کر دیتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم والوں سے کہا کہ یہ ایک دن ایک اونٹنی پانی پیے گی اور دوسرے دن قوم کے سب لوگ پانی پیئیں گے، اور جس روز یہ اونٹنی پانی پیے گی تو لوگوں کو پانی کے بجائے اونٹنی کا دودھ اتنی مقدار میں مل جائے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ اونٹنی کا دودھ اتنا ہوتا تھا کہ وہ لوگ اپنے سارے برتن دودھ سے بھر لیتے تھے۔ کچھ عرصہ تک اسی طرح ہوتا رہا کہ پانی کی باری ایک روز اونٹنی کی رہتی اور پوری قوم اس کے دودھ سے فائدہ اٹھاتی، اور دوسرے روز قوم کی باری ہوتی اور اونٹنی اور اس کا بچہ بغیر روک ٹوک چراگاہوں میں چرتے، مگر آہستہ آہستہ یہ بات بھی ان کو کھٹکنے لگی اور آپس میں مشورے ہونے لگے کہ اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا جائے تاکہ اس کی باری والے قصے سے نجات ملے۔ یہ باتیں ہوتی ہی رہتی تھیں، مگر اس کے قتل کی کسی کو جرأت نہ ہوتی تھی۔
قوم کے اندر ایک حسین عورت جو مالدار بھی تھی، اس کا نام صدوق تھا۔ اس نے خود کو ایک شخص مصدق کے سامنے اور ایک مالدار عورت غنیزہ نے اپنی ایک خوبصورت لڑکی کو کیدار کے سامنے یہ کہہ کر پیش کیا کہ اگر وہ دونوں اس اونٹنی کو قتل کر دیں تو یہ دونوں عورتیں تمہاری ملک میں ہیں، تمہاری بیوی بن کر تمہارے پاس رہیں گی۔ آخر کیدار بن سالف اور مصدق کو اس کام کے لیے تیار کر دیا۔ یہ دونوں شخص عورتوں کے نشے میں مدہوش ہو کر اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے نکلے اور اونٹنی کے راستے میں ایک چٹان کے نیچے چھپ کر بیٹھ گئے۔ جب اونٹنی سامنے آئی تو مصدق نے تیر پھینکا اور کیدار بن سالف نے اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ کر قتل کر دیا۔ بچہ یہ دیکھ کر بھاگ کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور چیختا ہوا پہاڑی میں غائب ہو گیا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ رات ہونے پر ہم سب صالح علیہ السلام اور اس کے اہل و عیال کو بھی قتل کر دیں گے اور پھر اس کے اولیاء کو قسمیں کھا کر یقین دلائیں گے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ادھر جب صالح علیہ السلام تشریف لائے اور اونٹنی کے قتل ہونے کا پتہ چلا تو بستی والے کہنے لگے یہ ہمارا قصور نہیں، فلاں آدمی نے اس اونٹنی کو قتل کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اونٹنی کے بچے کو تلاش کرو، اگر وہ تم کو مل جائے تو ممکن ہے تم میں سے عذاب ٹل جائے۔ لوگ بچے کی تلاش میں نکلے، پہاڑ پر چڑھے مگر بچہ غائب ہو چکا تھا۔ اس پہاڑ کا نام بعض نے صور اور بعض نے فازہ لکھا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا آخر وہی ہوا جس کا مجھے خوف تھا۔ اب تم خدا کے عذاب کا انتظار کرو جو 3 دن کے بعد تم کو تباہ برباد کر دے گا۔ لو عذاب کی علامت بھی سن لو، کل جمعرات کے روز تم سب کے چہرے سخت زرد ہو جائیں گے، مرد و عورت، بچہ، بوڑھا، کوئی اس سے مستغنا نہ ہوگا۔ پھر پرسوں جمعے کے روز سب کے چہرے سرخ ہو جائیں گے اور ترسوں ہفتے کو سب کے چہرے شدید سیاہ ہو جائیں گے، اور یہ دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ بدنصیب قوم نے یہ سن کر بھی بجائے اس کے کہ توبہ استغفار کی طرف متوجہ ہوتے، یہ فیصلہ کیا کہ صالح علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ اگر یہ سچے ہیں اور ہم پر عذاب آنا ہی ہے تو ہم اپنے سے پہلے ان کا کام تمام کیوں نہ کر دیں، اور اگر جھوٹے ہیں تو اپنے جھوٹ کا خمیازہ بھگتیں۔ قوم کے اس ارادے کو پورا کرنے کے لیے کچھ لوگ رات کو حضرت صالح علیہ السلام کے مکان پر قتل کرنے کے ارادے سے گئے، مگر راستے میں فرشتوں نے ان کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا۔ جب جمعرات کی صبح ہوئی تو ان لوگوں کے چہرے ایسے زرد ہو گئے جیسے گہرا زرد رنگ پھیر دیا گیا ہو۔ دوسرا دن آیا تو ان کے چہرے سرخ ہو گئے، اور جب تیسرا دن سب کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام مسلمانوں کو اپنے ساتھ لے کر شام کی طرف چل دیے اور فلسطین کے ایک ریگستان میں جا کر ٹھہر گئے۔ جمعرات کو جب پہلی نشانی یعنی چہروں کا زرد ہونا شروع ہو گیا تو اب لوگوں کو یقین آ گیا کہ عذاب تو آنے والا ہے، مگر وہ ظالم پھر بھی کفر اور شرک سے باز نہ آئے۔ پھر صالح علیہ السلام کے لیے ان کے دلوں میں اور غیظ و غضب زیادہ ہو گیا۔ ہفتے کے دن جب تیسرا دن تھا تو سب لوگ سیاہ چہروں کے ساتھ کبھی زمین کی طرف دیکھتے اور کبھی آسمان کی طرف۔ جب خوب دن چڑھ گیا تو زمین سے ایک شدید زلزلہ آیا اور اوپر سے ایک سخت ہیبت ناک چیخ اور شدید آواز آئی، اس سے سب کے دل سینوں کے اندر ہی پھٹ گئے، ہر بچہ بڑا ہلاک ہو گیا، اور یہ لوگ اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے تھے۔ ان لوگوں میں سے ایک اپاہج بچی بچ گئی جس کا نام زریہ بنت سلف تھا۔ یہ کافرہ تھی اور حضرت صالح علیہ السلام سے اس کو سخت دشمنی تھی۔ عذاب کو دیکھنے سے اس کے پاؤں ایک دم کھل گئے اور تیزی سے بھاگ کر یہ وادی قرا میں پہنچ گئی، اور عذاب کی جو کیفیت اس نے دیکھی تھی وادی قرا کے باشندوں سے بیان کر دی۔ پھر پانی مانگا، پانی پیتے ہی یہ مر گئی۔ قرآن عزیز نے ان لوگوں پر عذاب آیا اور سخت آواز کی شکل میں آیا
کسی مقام پر صاعقہ کڑک دار بجلی اور کسی جگہ رجفہ زلزلہ ڈال دینے والی چیز، اور بعض جگہ طاغیہ دہشتناک، اور بعض جگہ صحیحہ یعنی چیخ فرمایا ہے۔ یہ تمام تعبیرات ایک ہی حقیقت کے مختلف اوصاف کے اعتبار سے کی گئی تاکہ معلوم ہو جائے اللہ تعالیٰ کے اس عذاب کی ہولناکیاں کیسی گناگوں تھی کہ تم ایک ایسی کوندنے والی بجلی کا تصور کرو جو بار بار اضطراب کے ساتھ چمکتی ہے، کڑکتی ہے، گونجتی ہے، گرجتی ہے، لرزتی ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ جب قوم سمود پر عذاب آیا تو ان میں سے بجز ایک شخص ابو رغال کے کوئی نہ بچا۔ یہ شخص اس وقت مکہ حرم میں پہنچا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حرم مکہ کے احترام کے سبب اس وقت اس کو عذاب سے بچا لیا۔ بالآخر جب یہ حرم سے باہر نکلا تو وہی عذاب جو اس کی قوم پر آیا تھا اس پر بھی آ گیا اور یہیں پر ہلاک ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مکہ سے باہر ابو رغال کی قبر کا نشان بھی دکھلایا اور یہ بھی فرمایا کہ اس کے ساتھ سونے کی ایک چھڑی بھی دفن ہو گئی تھی۔ صحابہ کرام نے قبر کھولی تو سونے کی چھڑی مل گئی، وہ نکال لی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر مقام ہجر پر ہوا تو صحابہ نے سمود کے کنویں سے پانی بھرا اور آٹا گوندھ کر روٹیاں تیار کرنے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو پانی گرا دینے اور ہانڈیاں اوندھی کر دینے اور آٹا بیکار کر دینے کا حکم فرمایا اور فرمایا کہ یہ وہ بستی ہے جس پر خدا کا عذاب ہوا، یہاں نہ قیام کرو اور نہ یہاں کی اشیاء سے فائدہ اٹھاؤ، آگے بڑھ کر پڑاؤ ڈالو، ایسا نہ ہو کہ تم بھی کسی بلا میں مبتلا ہو جاؤ۔